اب دیکھیے روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے سے پرہیز کا نام ہے نا. روزے کا نام آتے ہی کیا چیز آتی ہے؟ کھانے پینے سے رکنا. ہم حلال کھانے سے تو رکتے ہیں، لیکن قرآن میں غیبت کرنے کو کیا کہا گیا؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنے کو کیا کہا گیا؟ کیا کرنا؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو وہ شخص جو کھانے کا تو روزہ رکھ لے، حلال کھانے سے تو روزہ رکھ لے، لیکن غیبت نہ چھوڑے، کیا اس کا روزہ روزہ ہوگا؟ سوچئے. کیا آپ کو میری بات سب کو سمجھ آئی ہے میں نے کیا کہا؟ ہم روزے میں حلال کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، صاف ستھرا کھانا ہے. آپ کو بھوک بھی لگی، آپ نہیں کھاتے، لیکن اتنے میں کسی پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ بلا تکلف غیبت شروع کر دیتے ہیں. اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کے ساتھ یوں کروں گا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اور اب جدید دور کی سہولتوں کے ساتھ یہ برائیاں اور بھی آسان ہو گئی ہیں. پہلے تو گھر میں کوئی ہو تو جس سے آپ غیبت کریں نا، اب تو آپ دھڑ سے فون اٹھائیں اور دنیا کے دوسرے حصے تک جا کر آپ کریں. اب آپ دیکھیے کہ غیبت کیا ہے. قرآن کی آیت ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مردے کا گوشت، اور وہ بھی بھائی کا. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے کراہت کرو گے. وہ روزہ کیسا روزہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ مردار کھا رہے ہو؟ وہ روزہ ہو سکتا ہے؟ وہ روزہ نہیں ہو سکتا. اس روزے سے کیا حاصل ہوگا جس میں انسان غیبت کرنا نہ چھوڑے؟ تو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور اپنے ساتھ عہد کرنا ہے اور ہر روز دہرانا ہے، مجھے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، نہ کرنی ہے نہ سننی. اور اگر آپ تہیہ کر لیں گے تو کوئی بھی ہو، اگر کوئی نہ باز آئے تو آپ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں کہ براہ کرم مجھ سے نہیں کریں، میں روزے سے ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہو کہ میں روزے سے ہوں. دوسرے کو بتا دو میں روزے سے ہوں. کیوں کہا کہ بتا دو میں روزے سے ہوں؟ کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرا روزہ خراب ہوگا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جب اللہ کے حکم سے حلال چیز چھوڑتے ہیں، روزے میں کھانا پینا حلال ہوتا ہے نا، ہمیں اجازت ہے، لیکن ہم چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے، ایسا ڈسپلن لاتا ہے کہ ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں. یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے دودھ اور کھجور بھی نہیں کھائی دن کو، پانی کا گھونٹ نہیں پیا جو تو نے حلال کیا، تیرے حکم سے ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، ہم مردہ بھائی کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے. پتہ ہے نا آپ سب کو مردہ بھائی کا گوشت کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کو کہتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اگر اللہ کے حکم سے حلال گوشت نہیں کھا سکتے دن کو، تو کیا اللہ کے حکم سے مردہ بھائی کا گوشت نہیں چھوڑیں گے؟ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی کیا کرتے ہیں؟ غیبت نہیں چھوڑتے، دوسروں کی برائیاں کرنا نہیں چھوڑتے، دوسروں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ صرف منہ باندھے رکھتے ہیں، کچھ حاصل نہیں. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے رت جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا، صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا، صرف ہمیں نیند سے پرہیز نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، ان سے بھی پرہیز کرنا ہے. وہ تمام چیزیں جو اس کو ناپسند ہیں، جو اس کے نزدیک ناگوار ہیں،